اور اس میں سارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور اگر ہم ان کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں تو ہمارے لیے سب کچھ یہ جو دین ہے یہ سب کچھ اور ساری ہماری زندگی جو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ علماء کرام ممبر و محراب سے تشدد سے پاک معاشرہ اور احترام انسانیت، اور علماء پاکستان اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس سے ہمارا ملک دنیا کے نقشے میں امن کی طرف ایک جو ہے نمونہ پیش ہو رہا ہے۔ اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، ان کی زندگی، ان کے طریقہ کار، ان کے سنتوں پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا اور یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے امت مسلمہ میں کہ اتحاد اور اتفاق کی، اور نفرتوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اور رشد و ہدایت کے لیے اور جتنا بھی کچھ ہو سکے۔ صرف انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے، اور ان چیزوں کے ساتھ کلکم راع و کلکم مسئول، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مملکت کا جو سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا، جو گھر کا بڑا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ وکلکم مسئول، ہر ایک جواب دہ ہے۔ ہم نے اپنے اولاد کی کیسی تربیت کی ہے، ہم نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ ہر وقت غور و خوض کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک اسلامی ریاست کی حیثیت سے یہاں پر جو ہماری زندگی کا مقصد ہے تو وہ ہمیں پہلے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمارا کریکٹر یا رول کیا ہے جو ہم لوگ یہاں پر ادا کریں گے۔ اگر عبادت کے لیے ہوتا تو فرشتے کم نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہر وقت اللہ کے لیے سجدہ اور رکوع میں ہیں، بلکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی انسان کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی نبھانا چاہیے۔ یہاں پر ہم جس منصب پر، جس پوسٹ پر بیٹھے ہیں، یہاں پر لوگوں کے ہم پر حق ہیں اور اس حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ممبر کو ایک نہایت ہی اہم علامتی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہاں سے کی گئی جو بھی بات، اس ذریعے سے جو بھی کی گئی بات ہے وہ نہ کہ ہم تمام مسلمان اس کو غور و فکر سے سنتے ہیں، بلکہ تمام مسلمان اس کو سچ مان کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو صاحب ممبران ہیں جو کہ ہمارے علماء کرام ہیں، ان کی بھی ہمارے اسلام کے اندر ایک نہایت اہمیت ان کو حاصل ہے۔ خصوصی طور پر پاکستان کے اندر، ہمارے ملک پاکستان میں یہ ہمارے علماء کرام ہی ہیں جو کہ ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو یہ صرف ہمیں دینی معاملات میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، بلکہ اس معاشرے کے اندر جتنے بھی فتنات ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان کے سامنے ہمیشہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں۔ اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے تمام علماء کرام کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اور یہ کانفرنس بھی آج ایک اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے ایک چھوٹی سی ہم نے کوشش کی ہے۔ نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ مولانا وحید الدین صاحب بیٹھے ہیں، کہیں بتا دیں کہ انہوں نے بولا، انہوں نے جب ان کو بتایا اللہ کا پیغام، انہوں نے سنا، لسننگ۔ آج کیا ہوا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ وہ قرآن محفوظ ہوگی اپنی اصل حالت میں، اور قیامت تک وہ جو ضابطۂ حیات ہے وہ ہمارے لیے ایک وہ روڈ میپ ہے، وہ آئین ہے جس کے اوپر کوئی آئین بن ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا موضوع بھی انسان کو رکھ لیا۔ اس معاشرے میں آج تک اگر آپ تحقیق کریں تو سب سے زیادہ جو فوقیت حاصل ہے وہ جسٹس سسٹم کو ہے، انصاف کو ہے۔ دوسرے نمبر پر مذہب کا کانسیپٹ ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی لہجے کے ساتھ نتھی ہے، وہ اس کو تسلیم کرتا ہے اپنے عقیدے کے مطابق۔ لیکن فرسٹ آف آل آپ تاریخ اسلام اٹھا لیں، تاریخ اسلام کے علاوہ اٹھا لیں، آج وہی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے انصاف کیا اور اسپیڈی جسٹس دیا۔ اب جب ہم انصاف کا نام لیتے ہیں تو ہمارے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک پولیس ملزم پکڑے گی، پولیس چلان دے گی، عدالت میں جائے گا، جج صاحب اس کو انصاف دے گا۔ بھائی انصاف یہ ہے کہ کیا آپ کو کوئی کام آتا ہے؟ کیا ڈی ایس پی صاحب کو اپنے اختیارات کا پتہ ہے؟